تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکنا بھی مت۔ یہاں پہ نقطہ غور فرمائیے گا، اف سے نیچے عربی گرامر میں شاید ہی کوئی لفظ ہوگا، اگر نیچے ہوتا تو پروردگار عالم اس کا ذکر فرماتا، لیکن اس سے نیچے کوئی لفظ ہے نہیں ہے۔ اف ولا تنہرہما، کہ اف بھی نہیں کہنی۔ اب انسان کی آزمائش کہاں پہ شروع ہو رہی ہے؟ یہ جوانی، یہ ہمارے کچھ بزرگ افراد بھی تشریف فرما ہے، کچھ ادھیڑ عمر میں ہے، کچھ 50 سے 60 سال کے پیٹے میں ہے، کچھ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، تو انسان کی آزمائش۔ ناروے کی ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر راجہ مبشر بنارس ممبر اوسلو سٹی کونسل اور ڈاکٹر راجہ شہزاد ضیاء بنارس ممبر ڈسٹرکٹ کونسل نے اپنے والد محترم نمبردار راجہ محمد بنارس ذمہ واریہ کے دوسرے سالانہ ختم شریف کا اہتمام پوران گاؤں میں کیا۔ انہوں نے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے گاؤں پوران کے مین روڈ پر کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک خوبصورت مسجد بنائی، اس کا نام جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، اس کا بھی افتتاح کیا۔ امریکہ، UK، کینیڈا، اٹلی، ناروے، ڈنمارک کے اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع بھر کی ممتاز شخصیات سمیت صحافیوں کی بھی کثیر تعداد۔ تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی السلام علیکم ناظرین، میں مرزا یوسف، آپ دیکھ رہے ہیں GM TV۔ میں آج سرائے عالمگیر سے اگر آپ لیفٹ مڑیں، نہر کے ساتھ ساتھ جائیں تو آگے ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے جس کا نام پوران ہے۔ پوران جو گاؤں ہے اس کے جو سب سے بڑے جو برادری ہے، ان کے جو راجہ محمد بنارس جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ان کے صاحبزادگان آج اس علاقے میں ناروے سے تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر ایک خوبصورت مسجد جس کا نام جمال مصطفیٰ ہے، پوران جو پرانی پلی ہے اس کے سامنے مین روڈ کے اوپر انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر راجہ مبشر بنارس ممبر اوسلو پارلیمنٹ، ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر راجہ شہزاد ضیاء بنارس ممبر ڈسٹرکٹ کونسل، یہ وہاں پر سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں، سماجی کاموں میں بھی لیتے ہیں، لیکن پوران جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا بات ایسی آئی کہ آپ نے اتنی خوبصورت مسجد بنائی، اور یہ کتنی یہ جگہ ہے اور کتنے پیسے لگے اور کون کون اس میں شامل ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر راجہ مبشر بنارس اور ڈاکٹر راجہ شہزاد ضیاء بنارس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد ہم نے گاؤں پوران میں اپنی زمین پہ، میں نے اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر مبشر بنارس نے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے بنائی، اور اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم دین کے لیے اپنا، دین اسلام کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ جب سے ہم ادھر ہمارے
ہمارے میں ایک مسجد تھی پہلے، جو مسجد شہید ہو گئی کہ سڑک بڑی بنی، اس کی وجہ سے ادھر ضرورت تھی، اور پھر ہم نے اپنی زمین میں یہ مسجد بنائی، اور یہ خالصتاً یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، اور صرف اللہ کا نام ہی رہنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سب کو چاہیے کہ دین کو بنانے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے قرآن اور سنت کی تعلیم دے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی قرآن کو بہت اردو اور ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں، اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیوں کو بھی سکھائیں، اور یہی ہے کہ ہماری زندگی کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام پہ چلیں، اور ہمارا جو فیصلہ جو قدم بھی ہو وہ قرآن اور سنت کی راہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ جتنے ہمارے مہمان آج یہاں پر اوورسیز پاکستانی یا مختلف علاقوں سے یہاں پر گاؤں پر آنا ہے، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں دل کے تھا گہرائیوں سے، موسٹ ویلکم۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ویلفیئر کے لیے ہے، مسجد کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، اور انشاءاللہ مل جل کے ہم یہاں پر کام کریں گے۔ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا وہی میرا بھی بیان ہے، تو انشاءاللہ مزید اس میں بات ہوگی۔ تو یہاں پر ایک ادارہ بنایا جائے گا اپنی کمیونٹی کے لیے، جو بنا ہے آج ہم نے اپنی طرف سے بنایا، ٹوٹل اپنے بہاف پہ اپنی زمین دی اپنی طرف سے کا کوئی اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا کہ ہم یہ نیک کام کر سکیں۔ میں گجرات میڈیا کا، مرزا یوسف صاحب کی پوری ٹیم کا، تمام جتنے یہاں پر صحافی برادران آئے ہیں، میڈیا چینلز آئے ہیں، جتنے مہمان آئے ہیں یہاں پر، جو گیسٹ آئے ہیں، علماء اکرام آئے ہیں، سب کا انتہائی شکریہ گزار ہوں، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا یہاں پر تشریف لائے، بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ سب سے پہلے جتنے بھی یہاں پر علماء اکرام تشریف فرما ہیں، جتنے ہمارے گاؤں کے معززین یہاں پر آئے، جتنے یہاں پر مختلف میڈیا کے ارکان آئے، جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی مختلف ممالک سے خصوصاً ناروے سے آئے، انہیں میں یہاں پر ویلکم کرتا ہوں، ان کا بہت ہی شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ بیان جتنا بھی یہاں پر کافی علماء اکرام نے اس پہ روشنی ڈالی، میں خود میرے بھائی ڈاکٹر شہزاد صاحب یا فیملی اپنے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے مسجد تعمیر کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ میں انتہائی عاجزی انکساری سے کہتا ہوں، اپنی طرف سے ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، انہوں نے اس لائن میں ڈالا۔ تو میں جتنے یہاں پر مہمان آئے ہیں، پروگرام قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو شارٹ رکھتے ہیں، دعا کا ٹائم ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہم جس ادارے کو، اس مسجد کو مزید ڈیولپ کریں گے۔ یہاں پر مختلف لوگوں نے، میں تو پچھلے سال آیا تو اب آیا، ہماری پوری یہاں پر ٹیم تھی جنہوں نے بہت ورک کیا، جن میں خصوصاً جناب چیئرمین فروق علی بھٹی صاحب، جناب بھائی یونس صاحب، جناب مدنی صاحب، انہوں نے بڑا ورک کیا، اور زیر نگرانی فروق علی بھٹی صاحب اور بھائی ہمارے صدر القرآن ویلفیئر سوسائٹی راجہ غلام سرور صاحب اور راجہ اصغر علی پرنس صاحب نے بہت یہاں پر تعاون اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ بھی اس کا تھوڑا سا اینڈ تھوڑا رہ گیا ہے مسجد کا، وہ بھی مکمل ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک انشاءاللہ نماز پنجگانہ اور پورا ایک ہم اس کے لیے سیٹ اپ لے کر آئیں گے۔ ہماری جب تک ہم یہاں پر ایسے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری غیر موجودگی میں یہاں پر پوری ایک باڈی سیٹ اپ تشکیل دیا جائے گا، اور اس کی جو سرپرستی ہے ہمارے بھائی حاجی غلام سرور صاحب، صدر القرآن ویلفیئر سوسائٹی، چیئرمین جناب پرنس صاحب، چودھری فروق علی بھٹی صاحب، اور اس کے علاوہ ہماری پوری ٹیم ہے جو معززین ہم ایک وہ اس کے لیے کریں گے، اور اس کے لیے ہم مل جل کر کام کریں گے۔ جتنے یہاں پر ہمارے بھائی آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم کی قلت ہے، انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ میرے مالک، میرے خالق، میرے حاجت روا، جب نہیں ہو ساتھ کوئی، جب نہیں ہو ساتھ کوئی، بس تیرا ہے آسرا۔ اے میرے مالک، میرے خالق، میرے حاجت روا، جب نہیں ہو ساتھ کوئی، بس تیرا
है आसरा, चाय